عمارات ہیں، ان تاریخی عمارات پر قبضہ کرنے کے لیے آج حکومت کے کچھ ایسے لوگ جو میرے دوست اور بزرگوں فتنے و فسادات کے ذریعے سے اقتدار میں برقرار رہنا چاہتے ہیں، اپنے ناپاک منصوبوں کے ذریعے سے وہ ان نفرتوں کی وباؤں کو، نفرتوں کی ہواؤں کو ہندوستان کے سرزمین پر عام کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، جامعہ مسجد سنبھل، اس کے متعلق آج سوشل میڈیا پر ہم کئی چیزیں دیکھ بھی رہے ہیں۔ اس مسجد کے متعلق دعویٰ یہ کیا گیا کہ یہاں پر پہلے مندر تھا، پھر اب مسجد توڑ کر مسجد بنا دی گئی ہے، جبکہ تاریخ کا اگر مطالعہ کرے تو پتہ چلتا ہے جامعہ مسجد سنبھل جو ہے یہ سن 772 ہجری میں عیسوی میں اسے قائم کیا گیا۔ 772 ہجری میں تقریباً 650 سال پہلے اس مسجد کی بنیاد شاہ تغلق نے رکھی۔ پھر اس کے بعد 932 ہجری میں اس مسجد کی اثر نو تعلیم وقت کے ایک عظیم بادشاہ جو سلطنت بابر سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے 932 میں ظہیر الدین بابر نے اثر نو اس کی تعمیر فرمائی۔ ظہیر الدین بابر اس مسجد کے بانی نہیں ہیں، بلکہ اس مسجد کو بنانے والا بادشاہ شاہ تغلق ہے۔ 772 میں مسجد بنائی گئی، 932 میں دوبارہ اس کی تعمیر کی گئی، اور تقریباً 600 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے وہاں پر نماز پنجگانہ بجماعت ادا کی جا رہی ہے۔ اور آج یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس مقام پر گویا کبھی مندر ہوا کرتا تھا، اور اسلامی بادشاہوں کے متعلق غلط ذہن عوام میں یہ دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے غیر قوم والوں پر ظلم و ستم کرتے ہوئے، مندروں پر قبضہ کرتے ہوئے وہاں پر مساجد کو وجود میں لایا ہے، جبکہ ظہیر الدین بابر کی سیرت کو پڑھے تو پتہ چلتا ہے جب اس کی زندگی کے آخری اوقات آئے، زندگی سے انتقال کا وقت آیا، تو اس نے کیا کیا؟ ظہیر الدین بابر نے اپنے بیٹے کو بلا کر وصیت فرمائی۔ اور یہ بات ہر انسان بخوبی جانتا ہے، انسان زندگی میں کبھی بھی کسی بھی وقت جھوٹ کا سہارا لے سکتا ہے، مگر جب زندگی کے آخری مراحل سے گزر رہا ہو تو مرتے وقت کبھی کوئی انسان جھوٹ کا سہارا ہرگز نہیں لیتا، وہ مرتے وقت ہمیشہ سچ کہنے کی کوشش کرتا ہے، اگرچہ ساری زندگی جھوٹ کہتا رہا ہو مگر مرتے وقت جھوٹ اس کسی انسان کی زبان سے ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ ظہیر الدین بابر جو ہندوستان کے عظیم بادشاہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، عدل و انصاف کرنے والوں میں نمایاں جس نے مقام حاصل کیا تھا، جب اس کی زندگی کے آخری لمحات آئے اس نے اپنے بیٹے کو بلا کر وصیت فرمائی۔ وہ وصیت کیا تھی؟ تاریخ کے صفحات میں یہ بات لکھی گئی ہے۔ ظہیر الدین بابر نے اپنے بیٹے کو بلوا کر سمجھا کہ بیٹا، رب العالمین کا شکر ہے خدا نے مجھے ہندوستان کی سرزمین پر حکومت کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ یہ ایسا ملک ہے جہاں گنگا جمنا کی تہذیب بہتی ہے، جہاں ہر مذہب کے ماننے والے رہا کرتے ہیں۔ بیٹا، میں نے ہمیشہ ہر مذہب کے ماننے والوں کا خیال کیا ہے، کبھی کسی مذہب کے ماننے والے کو اور اس کے مذہب کے متعلق تکلیف نہیں پہنچائی ہے، میں نے کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہے۔ اب میں دنیا سے انتقال کر رہا ہوں، میرے بعد حکومت کی باغ دو تمہیں سنبھال لی ہے، تو یہ ظہیر الدین بابر تمہیں یہ وصیت کرتا ہے زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرنا، کسی مذہب کے متعلق اپنے دل میں تعصب نہ رکھنا، کوئی قوم کسی مذہب سے کسی کا کیوں تعلق ہو ہمیشہ ان کے ساتھ عدل کرنا، اور کسی کی عبادت گاہوں کے متعلق کبھی نقصان پہنچانے کا ذہن میں تصور تک نہ لانا۔ اگر کوئی لوگ کسی مذہب کے ماننے والوں کو تکلیف دے رہے ہو، کسی کی عبادت گاہ کو یا کسی کے مندر کو یا کسی کی اور عبادت کے مقام کو لوگ اگر تکلیف پہنچانے کی فکر میں ہو، تو تم وقت کے بادشاہ اگر بن چکے ہو، اپنا اقتدار کا استعمال کرتے ہوئے اس عبادت خانے کی حفاظت کرنا یہ تمہاری اولین ذمہ داریوں میں سے ہے۔ عبادت خانہ کسی بھی مذہب کا ہو، وہ مسجد
مسجد ہو یا مندر ہو یا گرجا ہو یا کوئی اور ہو جہاں لوگ پہنچ کر عبادت کرتے ہو، اس مقام کی حفاظت یہ تمہاری اولین ذمہ داری ہے۔ اسلام کی اشاعت بھی کرنا مگر محبت کے ذریعے سے کرنا، نفرتوں کے ذریعے سے، تلواروں کے زور پر اسلام کو نہ اسلاف نے پھیلایا ہے نہ تم پھیلانے کی کوشش کرنا۔ یہ وصیت، یہ نصیحت ظہیر الدین بابر نے موت سے قبل اپنے بیٹے کو بلوا کر فرمائی ہے۔ اللہ اللہ، تو جس بادشاہ نے بھی میرے دوستوں اور بزرگوں ہندوستان کی سرزمین پر اسلام کے ماننے والوں نے حکومت کی ہے، کبھی انہوں نے کسی پر ظلم نہیں کیا، کسی کی حق تلفی نہیں کی، کسی کے حق کو چھینا نہیں ہے، کسی کی مندر پر قبضہ نہیں کیا ہے، کسی کے گرجا گھر کو گرا کر وہاں پر مندر یا مسجد کو آباد نہیں کیا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، آج اگرچہ قوم مسلم کے بادشاہوں کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے، کبھی سامعین کرام اکبر کو بدنام کیا جاتا ہے، کبھی شہنشاہ عالمگیر اورنگزیب کو بدنام کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے وہ تو بہت بڑا ظالم تھا، اس نے ہندوؤں پر بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ ارے نادانوں، تاریخ کا مطالعہ کرو، مسلمان نہیں تمہارے مذہب کے ماننے والے، تمہارے مذہب کے جو پیروکار ہیں، انہوں نے شہنشاہ اورنگزیب کی جو تاریخ لکھی ہے اس تاریخ کا مطالعہ کرو، تمہیں پتہ چلے گا۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور حاضر ہو کر کیا کہا کہ ہمارے یہاں جو منشی کا کام کرنے والا ہے وہ کسی اور قوم سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ بت پرست ہے، وہ عاطف پرست ہے، لہٰذا فوراً اسے اس کے عہدے سے برخاست کر دے۔ تو اس وقت شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے جو جملہ کہا ہے، آج کے ان بدبخت سیاست دانوں کے لیے جو اپنی سیاست کو بچانے کے لیے قتل و غارت گیری کے بازار کو عام کر رہے ہیں، کرسی پر جمے رہنے کے لیے جو مسجد و مندر کے جھگڑے کو عام کر رہے ہیں، آج اس دور میں سیاست کی بات دور میں جو لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہوئے اپنے مذہب کو بدنام کرتے ہوئے، دوسروں کے مذہب کو بدنام کرتے ہوئے خود کے مذہب کو سچا بتانے کی جو ناکام کوشش کر رہے ہیں، انہیں چاہیے شہنشاہ عالمگیر کے اس جملے کو ذرا توجہ سے سنے یا پڑھے جو تمہارے ماننے والوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اس وقت عالمگیر بادشاہ نے جملہ کہا کہ میں اپنی سیاست قوم کی بنا پر نہیں کیا کرتا، میری قوم کے ماننے والے یا کسی اور قوم کے ماننے والوں کو جو عہدہ میں نے دیا ہے مذہب کی بنا پر نہیں، ان کی قابلیت کی بنا پر میں نے عطا کیا ہے، لہٰذا میں اس منشی کو نہ ہٹاؤں گا، اگرچہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اسلام کا وہ نام لیوا نہیں، وہ بت پرست ہے، مشرک ہے، وہ جیسا بھی ہے میری قوم کا ہے، اس کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ نا انصافی نہ ہو، یہ میری ذمہ داری ہے۔ یہ جملہ شہنشاہ اورنگزیب نے اپنے زندگانی میں تحریر فرمایا تھا، جسے اوروں نے بھی اپنی کتابوں میں تصنیف فرمایا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، شہنشاہ اورنگزیب پر جو لوگ ظالم کا لیبل لگاتے ہیں، ان بدبختوں کو چاہیے ذرا اورنگزیب کی ان کی تاریخ کو پڑھے۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ یہ وہ عظیم بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی رعایا میں رکھتے ہوئے دیگر مقامات کے تحفظ کا بھی انہوں نے ارادہ کیا، بلکہ کئی مندر میں رہنے والے پجاریوں کو آپ نے شاہی خزانے سے وظیفے کو جاری فرمایا، بلکہ آپ افغانستان جو اسلامی سلطنت ہے، اسلامی مملکت کا ایک جب دارالسلطنت بنایا گیا تو افغانستان کی تاریخ میں ایک ہندو شخص کو آپ نے وہاں کا گورنر اور جنرل مقرر فرمایا۔ یہ تاریخ ہے اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کی۔ ہمارے بادشاہوں نے کبھی کسی قوم پر ظلم نہیں کیا ہے، کسی کی حق تلفی نہیں کی ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کی ہے۔ قوم مسلم کے ہر بادشاہ نے یقیناً مذہب اسلام کا پاس و لحاظ رکھا ہے، اور جس مذہب کے ہم ماننے والے ہیں، جس مذہب کے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور جس مذہب کے وقت کے بادشاہ کلمہ گو تھے، انہیں یہ تعلیم دی گئی تھی۔ میرے مصطفیٰ کا تو یہ تعلیم ہے، یہ فرمان ہے کہ ہر ایسی زمین جہاں پر کسی قسم کا تنازع ہو، جو ناجائز طور سے حاصل کی گئی ہو، جو غصب کی گئی ہو، ایسی زمین پر خدا کی بارگاہ میں جو سجدے ادا کیے جائے وہ رد کر دیے جاتے ہیں، وہ واپس لوٹا دیے جاتے ہیں۔ وہاں پر نمازیں کبھی ادا نہیں ہو سکتی، نمازیں بندہ ادا بھی کر لے ثواب سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کی تعلیم ہے۔ ہر مذہب اسلام کے بادشاہ کو یہ تعلیم کا علم ہے کہ ہم کسی کی غصب کی ہوئی زمین پر مسجد نہیں بنا سکتے، کسی مندر کو مسجد میں تبدیل نہیں کر سکتے، کسی کی
کی حق تلفی کرتے ہوئے اس مقام پر ہم خدا کے گھر کو آباد نہیں کر سکتے. یہ ہر اہل ایمان کے مسلم بادشاہوں کا عقیدہ رہا ہے اور انہوں نے اسی کے مطابق اپنے شب روز گزارے ہیں. لہٰذا وہ اور قوم کے ماننے والے ہوں گے جنہوں نے لوگوں پر ظلم و ستم کیا ہوگا, حق تلفی کی ہوگی, پھر چھیڑ چھاڑ کی ہوگی یا تاریخ کو بدلنے کی کوشش کی ہوگی, مگر الحمدللہ مذہب اسلام کا ماننے والا خواہ ایک ادنا سا شخص ہو یا وقت کا بادشاہ بھی ہو, اس نے ہمیشہ شریعت محمدی کے تعلیمات کا پاس و لحاظ رکھا ہے اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے نہ کسی کی زمین پر قبضہ کیا ہے, نہ کسی مندر پر مسجد کو قائم کیا گیا ہے, نہ کسی کی عبادت گاہ کو توڑ کر وہاں پر کسی اور عبادت گاہ کو وجود میں لایا گیا ہے. یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہماری سیرت ہے.